السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں بھائیو دوستو، آج پھر ہم 10 اور کوئز لے کے حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی جاننے والے اور علمی کوئز آپ کے سامنے آج پھر سے ہم لے کے آئے ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو اسلامک کوئز سے کچھ نالج حاصل کرنا ہے، کچھ علم حاصل کرنا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو میں بنے رہیے، اور سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے چینل کو تو ابھی جا کر نیچے ایک لال بٹن دکھ رہا ہو، اس کو دبا کر بیل آئیکن کو آن کر لے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اسی طرح کوئز کے ریلیٹڈ آپ کو سب سے پہلے اور جلدی مل سکے اور آپ کا نالج ہر وقت بڑا کرے۔ تو چلیے بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آج کے کوئز ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو آج کا سب سے پہلا کوئز ہے، حضرت زینب بنت جحش کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت زینب بنت جحش کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت زینب بنت جحش کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آج کا ہمارا دوسرا کوئز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کس کروٹ پر لیٹتے تھے، کس جانب لیٹتے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کس کروٹ پر لیٹتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، ہمیشہ یعنی رائٹ سائڈ دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے۔ تو آج کا تیسرا کوئز ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ ولادت کے کتنے دن بعد کیا؟ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا بیٹا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو ان کا عقیقہ پیدائش کے کتنے دن بعد کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ ولادت کے 7ویں دن کیا، ولادت کے یعنی پیدا ہونے کے 7ویں دن بعد کیا۔ تو آج کا ہمارا چوتھا کوئز ہے، ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کس حکمران نے بھیجا تھا؟ ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کس حکمران نے بھیجا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شاہ مقوقس نے بھیجا تھا، شاہ مقوقس نے بھیجا تھا۔ تو آج کا پانچواں کوئز ہے کہ جنگ احد میں قریش کے لشکر کے سردار کون تھے؟ جنگ احد میں قریش کے لشکر کے سردار کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جنگ احد میں قریش کے لشکر کے سردار ابو سفیان تھے۔ ہاں دوستو، تو آج کا ہمارا چھٹا سوال ہے کہ قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہاں نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہاں نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں یعنی شروع سٹارٹ والی آیتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ کہاں پر؟ غار حرا میں نازل ہوئی۔ تو آج کا ہمارا 7واں سوال ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہے؟ سب سے زیادہ احادیث مطلب حدیث کس صحابی سے مروی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو آج کا ہمارا 8واں کوئز ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس مقام پر پہنچ کر احرام باندھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس مقام پر یعنی کس جگہ پر پہنچ کر احرام باندھا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا، ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا۔ تو آج کا 9واں قیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی والد محترمہ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی والدہ کا نام حالہ بنت وہب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی والدہ محترمہ کا نام حالہ بنت وہب ہے۔ تو آج کا ہمارا لاسٹ اور 10واں سوال اور کوئز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی یعنی مہر آپ کی وفات کے بعد کس کو ملی؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو ہے مہر ہے، آپ کی ولادت کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد وفات کے بعد کس کو ملی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی انتقال کے بعد کس کو ملی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی یعنی آپ کی مہر آپ کی ولادت آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انگوٹھی ملی۔ تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے 10 کیوز جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور جو ہے نالجبل کیوز تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا۔ تو ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنے جتنے بھی فرینڈس ہو ان کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان تک یہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔